ایک دن جب شیخ خالد شدید سر درد میں مبتلا تھا تو اس نے پہلی بار ارحم کو اپنے پاس بلا کر سر دبانے کو کہا، اور جیسی ہی ارحم کے ہاتھ اس کے سر پر پڑے تو خالد نے ایک انوکھا سکون محسوس کیا جو اس نے پہلے کبھی نہ جانا تھا۔ اس لمحے کے بعد یہ ایک معمول بن گیا کہ ہر رات شیخ خالد ارحم کو اپنے پاس بلاتا اور اس کے ہاتھوں کی مالش میں نہ صرف جسمانی آرام بلکہ دل کا سکون بھی پاتا۔ آہستہ آہستہ یہ تعلق صرف مالک اور ملازم کے درمیان نہ رہا بلکہ ایک خاموش قربت میں بدلنے لگا۔ ایک دن شیخ کی نیت بدل گئی اور اس نے اپنی ہی نوکر ارحم کی۔ السلام علیکم دوستو، دبئی کے ایک پرسکون مگر شاندار محل میں 42 سالہ شیخ خالد اپنی دولت اور حیثیت کے باوجود ایک عجیب سی اندرونی تنہائی کا شکار تھے۔ اس کے چہرے پر وقار تو تھا مگر دل میں ایک خلا تھا جسے وہ کبھی سمجھ نہ سکا۔ اس محل میں 24 سالہ پاکستانی نوجوان ارحم ملازم کے طور پر کام کرتا تھا جو نہایت سادہ، نرم دل اور خاموش طبیعت کا مالک تھا، مگر اس کی سب سے خاص بات اس کے ہاتھ تھے جن میں ایک عجیب سا سکون چھپا ہوا تھا۔ ایک دن جب شیخ خالد شدید سر درد میں مبتلا تھا تو اس نے پہلی بار ارحم کو اپنے پاس بلا کر سر دبانے کو کہا، اور جیسے ہی ارحم کے ہاتھ اس کے سر پر پڑے تو خالد نے ایک انوکھا سکون محسوس کیا جو اس نے پہلے کبھی نہ جانا تھا۔ اسی لمحے کے بعد یہ معمول بن گیا کہ ہر رات شیخ خالد اور ارحم کو اپنے پاس بلاتا اور اس کے ہاتھ کی مالش میں نہ صرف جسمانی آرام بلکہ دل کا سکون بھی پاتا۔ آہستہ آہستہ یہ تعلق صرف مالک اور ملازم کے درمیان نہ رہا بلکہ ایک خاموش قربت میں بدلنے لگا جس میں الفاظ کم اور احساسات زیادہ تھے۔ بارش کی ایک رات جب فضا میں ہلکی ٹھنڈک اور خاموشی تھی، خالد نے پہلی بار اپنے دل کی بات ارحم سے کی اور پوچھا کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان اندر سے خالی ہو؟ ارحم نے نرمی سے جواب دیا، اصل کمی دل کی ہوتی ہے جو دولت سے پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر خالد کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی اور اس نے محسوس کیا کہ ارحم صرف اس کے جسم کا نہیں بلکہ اس کے دل کا بھی علاج کر رہا ہے۔ وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بننے لگا جو نہ مکمل طور پر سمجھ میں آتا تھا اور نہ ہی آسانی سے بیان کیا جا سکتا تھا۔ ارحم کے ہاتھوں کی وہ پراسرار تاثیر اب صرف درد کم کرنے تک محدود نہ رہی بلکہ خالد کے دل کے زخموں کو بھی بھرنے لگی، اور یوں ایک سادہ سی مالش کی عادت ایک ایسی خاموش محبت میں ڈلنے لگی جس کا آغاز تو ہو چکا تھا مگر انجام ابھی پردہ راز میں تھا۔ دبئی کی اسی خاموش اور پرآسائش محل میں وقت جیسے آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا۔ 42 سالہ شیخ خالد اب پہلے جیسا نہ رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں کی تکن میں اب ایک ہلکی سی چمک شامل ہو گئی تھی، اور اس تبدیلی کی وجہ سے 24 سالہ ارحم تھا جو نہ صرف اس کی جسمانی سکون کا ذریعہ بن چکا تھا بلکہ اس کی دل کے قریب بھی آتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب محل کی کھڑکیوں سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی نرمی تھی، خالد نے ارحم کو معمول کے مطابق اپنے پاس بلایا مگر اس بار اس کی آواز میں ایک مختلف سی گہرائی تھی۔ ارحم جب قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو خالد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے نیا تھا، خاموش مگر بہت کچھ کہنے والا۔ ارحم نے نظریں جھکا لی مگر اپنے ہاتھ نہیں کھینچے۔ خالد نے دھیرے سے کہا کہ تمہاری موجودگی اب میرے لیے صرف سکون نہیں بلکہ عادت بن گئی ہے۔ ارحم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر اس نے نرمی سے جواب دیا کہ کبھی کبھی عادتیں بھی دل کے قریب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اس کے قریب جھکا تو دونوں کے درمیان فاصلے جیسے خود بخود کم ہو گئے۔ وہ لمحہ نہ جلدی میں تھا نہ بے قابو بلکہ گئے ٹھہراؤ کے ساتھ تھا، ایک ایسا احساس جس میں احترام اور کشش دونوں شامل تھے۔ خالد نے ارحم کے ماتھے کے قریب رک کر جیسے خود کو سنبھالا اور پھر ایک نرمی سے اس کے قریب ہونے کا احساس دیا۔ ارحم نے آنکھیں بند کر لی جیسے وہ اس لمحے کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ یہ سب کچھ بہت دھیرے سے اور سادہ انداز میں ہوا مگر دونوں کے دلوں میں ایک نئی شدت پیدا کر گیا۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی مگر وہ خاموشی اب پہلے جیسی نہیں تھی بلکہ اس میں ایک تعلقی گرمی شامل تھی۔ اس رات کے بعد دونوں کے درمیان باتوں کا انداز بھی بدلنے لگا۔ اب وہ صرف مالک اور ملازم نہیں رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنے والے بن چکے تھے، مگر اس نئے رشتے کے ساتھ ایک خوف بھی تھا، یہ تعلق کتنا آگے جائے گا اور کیا دنیا اسے قبول کرے گی؟ ارحم کے دل میں سوال تھے اور خالد کے دل میں خواہش، اور انہی جذبات کے درمیان ان کی کہانی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دبئی کی اس خاموش اور پراسرار محل میں دن گزرتے گئے مگر اب ہر دن اپنے ساتھ ایک نئی کیفیت لے کر آتا۔
42 سالہ شیخ خالد کے رویے میں واضح تبدیلی آ چکی تھی اور 24 سالہ ارحم بھی اس بدلتے ہوئے رشتے کو محسوس کرنے لگا تھا۔ دونوں کے درمیان اب ایک اندیکھا بندھن قائم ہو چکا تھا جو الفاظ سے زیادہ احساسات میں جیتا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور سنہری روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی، خالد کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ ارحم خاموشی سے اندر آیا۔ آج اس نے معمول کے مطابق کچھ نہ کہا بلکہ بس قریب آ کر رک گیا۔ خالد نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی، جیسے وہ اب ارحم کی موجودگی کا منتظر رہتا ہو۔ ارحم نے آہستہ سے کہا کہ آج آپ کچھ زیادہ ہی خاموش ہیں۔ خالد نے گہری سانس لی اور بولا کہ کبھی کبھی دل کچھ کہنے سے پہلے خود کو سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ارحم کے اور قریب آ گیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے، وہی نرم لمس جو اب صرف سکون نہیں بلکہ ایک تعلق کی پہچان بن چکا تھا۔ خالد نے آنکھیں بند کر لی اور اس لمحے کو محسوس کرنے لگا۔ پھر اچانک اس نے ارحم کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس بار دونوں کے درمیان کوئی جھجک نہ تھی بلکہ ایک مانوسیت تھی۔ ارحم نے دھیرے سے کہا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ خالد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ کچھ راستے مشکل ضرور ہوتے ہیں مگر دل انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ان کے درمیان فاصلہ ایک بار پھر کم ہوا مگر اس بار اس میں پہلے سے زیادہ سمجھ اور گہرائی تھی۔ خالد نے بہت نرمی سے ارحم کے چہرے کے قریب آ کر جیسے اس کی موجودگی کو محسوس کیا اور ارحم نے بھی بغیر کچھ کہے اسے قبول کر لیا۔ یہ سب کچھ ایک خاموش وعدے کی طرح تھا جس میں نہ کوئی جلدی تھی نہ کوئی حد پار کرنے کی بے قراری، بس ایک ٹھہرا ہوا احساس تھا جو دونوں کے دلوں میں اترتا جا رہا تھا۔ مگر اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور دونوں چونک گئے، جیسے حقیقت نے انہیں یاد دلایا ہو کہ ان کا یہ تعلق ابھی دنیا سے چھپا ہوا ہے۔ خالد نے خود کو سنبھالا اور ارحم آہستہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ دروازہ کھولا تو ایک پرانا خادم اندر آیا اور بولا کہ کچھ مہمان آئے ہیں۔ خالد نے سنجیدگی اختیار کر لی مگر اس کی آنکھوں میں وہی نرمی باقی تھی۔ ارحم خاموشی سے کمرے سے نکل گیا مگر اس کے دل میں ایک نئی بے چینی تھی۔ اب یہ رشتہ صرف احساس نہیں رہا تھا بلکہ ایک آزمائش بننے جا رہا تھا اور شاید آنے والے دنوں میں انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس تعلق کو چھپائیں گے یا اس کا سامنا کریں گے، کیونکہ کچھ کہانیاں خاموشی میں خوبصورت لگتی ہیں مگر حقیقت میں انہیں جینا آسان نہیں ہوتا۔ دبئی کی اس پرسکون مگر رازوں سے بھرے محل میں وقت نے آخرکار وہ موڑ لے لیا جہاں جذبات کو فیصلہ بنانا ہی تھا۔ 42 سالہ شیخ خالد اور 24 سالہ ارحم کے درمیان جو خاموش رشتہ پروان چڑھا تھا اب وہ صرف لمحوں کی قربت یا نرم احساسات تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ ایک حقیقت بن چکا تھا جیسے نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ ایک رات جب محل غیر معمولی طور پر خاموش تھا اور باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، خالد نے ارحم کو اپنے پاس بلایا مگر اس بار اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ تھا۔ ارحم جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے فوراً محسوس کر لیا کہ آج کچھ مختلف ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خالد نے آہستہ سے کہا کہ ہم کب تک اس رشتے کو چھپاتے رہیں گے؟ یہ بات سن کر ارحم کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سوال ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آئے گا۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا کہ کچھ رشتے خوبصورت ضرور ہوتے ہیں مگر دنیا انہیں قبول نہیں کرتی۔ خالد نے اس کی بات سنی مگر اس بار اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں سب کچھ دیکھا ہے مگر جو سکون تمہارے ساتھ ملا وہ کبھی نہیں ملا، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ یہ الفاظ سن کر ارحم کی آنکھیں نم ہو گئی کیونکہ وہ بھی اس تعلق کی گہرائی کو محسوس کرتا تھا مگر اس کے اندر ایک خوف تھا، جو حیثیت، اپنی پہچان اور دنیا کی حقیقت کا خوف۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ارحم نے آہستہ سے کہا کہ اگر یہ رشتہ چنا تو ہمیں سب کچھ بدلنا ہوگا، شاید یہ محل، یہ زندگی، سب کچھ۔ خالد نے بغیر ہچکچاتے جواب دیا کہ اگر سکون ملے تو سب کچھ چھوڑ جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ارحم نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی جیسے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا ہو۔ چند ہفتوں بعد محل میں یہ خبر پھیل گئی کہ شیخ خالد بیرونی ملک جا رہے ہیں ایک طویل سفر کے لیے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ارحم اس کے ساتھ تھا، نہ ایک ملازم کے طور پر بلکہ ایک ہم سفر کے طور پر۔ وہ دونوں ایک نئی جگہ، ایک نئی زندگی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں نہ کوئی انہیں جانتا تھا نہ ان کی ماضی کا بوجھ تھا۔ وہاں انہوں نے ایک سادہ سی زندگی شروع کی، بغیر دکھاوے کے، بغیر کسی خوف کے۔ وقت کے ساتھ ان کے درمیان وہی سکون قائم رہا جو ایک معمولی سی مالش سے شروع ہوا تھا،
مگر اب وہ سکون ایک مضبوط رشتے میں بدل چکا تھا۔ ان کے درمیان محبت کا اظہار کبھی الفاظ میں ہوتا، کبھی خاموشی میں اور کبھی ایک نرم لمس میں، مگر اس میں ہمیشہ احترام اور خلوص شامل رہتا۔ خالد نے پہلی بار زندگی میں خود کو مکمل محسوس کیا اور ارحم نے پہلی بار کسی کے ساتھ خود کو محفوظ پایا، اور یوں ایک سادہ سی عادت، ایک معمولی سا لمس، ایک ایسی کہانی میں بدل گیا جس نے دو مختلف دنیاؤں کے لوگوں کو ایک کر دیا۔ یہ کہانی نہ صرف محبت کی تھی بلکہ ہمت کی بھی تھی، اپنے دل کی سننے کی ہمت اور ایک ایسی زندگی چننے کی ہمت جس میں سچائی ہو، چاہے وہ دنیا کی نظروں میں کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ آخرکار انہوں نے سیکھ لیا کہ کچھ رشتے لفظوں یا ناموں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف محسوس کیے جاتے ہیں، اور جب وہ سچے ہوں تو ہر خوف، ہر فاصلے کو عبور کر لیتے ہیں۔ آخرکار آپ سے ایک سوال، آپ کو کس طرح کی کہانیاں زیادہ پسند ہے؟ رومانی، جذباتی یا تھوڑی سسپینس والی؟ اپنی رائے ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید زبردست کہانیاں لا سکیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ایسی مزید خوبصورت کہانیاں ملتے رہیں۔ شکریہ۔